السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں سنا رہی ہوں نکاح کے مسائل۔ پسندیدہ بیوی۔ سوال، کسی عورت سے نکاح کیا ہے؟ جواب، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، کیسی عورت سے نکاح کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، بیوہ سے۔ آپ نے فرمایا، کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدہ محترمہ عبداللہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائے ہیں اور اپنے پچھلے 7 یا 9 بیٹیاں چھوڑ گئے ہیں، تو میں ایسی عورت کو بیوہ لایا جو کہ ان کی نگہداشت اور تربیت کرے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی۔ فائدہ: سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے ایسی عورت سے شادی کی جو گھر کے ساتھ ساتھ ان کی بہنوں کی بھی پرورش کر سکے، کیونکہ لڑکیوں کی پرورش جس طرح بیوہ کر سکتی ہے، کنواری کہاں کر سکتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، کیونکہ انہوں نے اپنی خواہش پر بہنوں کی تربیت کا مقدمہ رکھا۔ سوال، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے؟ جواب، سیدنا سہل بن سعدہ ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی گزرا۔ آپ نے دریافت فرمایا، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ بولے، یہ ایسا شخص ہے کہ اگر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کا پیغام قبول ہو جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو لوگ مان لیں، اور اگر کوئی بات کرے تو لوگ خاموش ہو کر سنیں۔ آپ خاموش رہیں۔ پھر ایک غریب مسلمان جمیل بن سراقہ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ بولے، یہ ایسا شخص ہے کہ اگر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کا پیغام قبول نہ ہو، اگر کسی کی سفارش کرتے ہو تو لوگ نہ مانیں، اور اگر کوئی بات کرے
لوگ دل لگا کر نہ سنیں۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے شخص کی طرح مالداروں سے اگر ساری دنیا بھر بھی جائے تو اکیلا یہ محتاج شخص ہے ان سب سے بہتر ہے۔ فائدہ، پہلے شخص کی بات سنی اور مانی جاتی ہے صرف مالدار کی وجہ سے، اور دوسرا شخص جو کہ جمیل بن شراقہ رضی اللہ عنہ ہے، ان کی بات غربت کی وجہ سے نہ سنی جاتی ہے اور نہ قبول کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مالدار کی طرح کے لوگوں سے اگر زمین بھر جائے، ان سب سے یہ اکیلا غریب شخص درجہ میں بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں برتری کا معیار دولت نہیں بلکہ برتری کا معیار تقوی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے عزت مت کی ہے۔ بیوی کے لیے خاوند کی رضامندی اور اطاعت کا بیان۔ سوال، کیا تیرا خاوند زندہ ہے؟ جواب، حسین بن محصن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ظاہر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے خاوند زندہ ہے؟ وہ بولی، ہاں۔ آپ نے فرمایا، خاوند کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہے؟ وہ بولی، حسب تو فائق خدمت کرتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، خاوند کی نظر میں تم کیسی افعینہ ہو؟ جن توکل و نہ روکے، کیوں نہ اس کی خدمت میں جنت ہے اور اس کی ناراضگی میں جہنم ہے۔ فائدہ، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوا کہ اطاعت خاوند جب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ عنہ کی خالہ سے جب یہ دریافت فرمایا کہ خاوند کے ساتھ تیرا برتاؤ کیسا ہے، تو انہوں نے عرض کیا، حسب تو فائق خدمت کرتی ہوں، البتہ جس سے خود کو عزیز پاتی ہوں تو انہیں کرتی ہوں۔ اس کی حدیث شریف میں خاوند کو راضی رکھنے، اس کی اطاعت اور وفاداری رہنے کی تربیت دی گئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رضامندی کی
امیدر ہے، کیونکہ اطاعت خاوند میں جنت ہے اور نافرمانی دخول جہنم کا سبب ہے۔ ربی حدیث حسینہ بن محسن رضی اللہ عنہا مشہور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انصار خاتمہ تھی، مدینے میں سکونت اختیار کی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب لائک ضرور کر دیجیے گا، پھر ایسی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے گی۔